يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس نشست کا ہمارا موضوع ہے غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ہر ایسی بیماری کا مقابلہ کرتا ہے جو بیماری مہلک ہوتی ہے، جو بیماری اس کے لیے جان لیوا ہوتی ہے، لیکن اپنا ایمان بچانے کے لیے ایسی مہلک بیماریوں کا مقابلہ نہیں کرتا جو اس کا ایمان سلب کر لیتی ہیں، جو اس کے ایمان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری غیبت بھی ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کی تعریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ بات اس کے منہ پر کہی جائے تو اس سے وہ تکلیف محسوس کرے، ایسی بات کسی کے پیٹھ پیچھے کرنا یہ غیبت ہے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر اگر وہ بات اس میں پائی جائے، وہ عیب اس میں پایا جائے پھر بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پایا جائے اور اس کو کسی کے سامنے ذکر کیا جائے جس سے اس کو تکلیف ہو، اگر وہ بات اس کے منہ پر کی جائے تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں پایا جا رہا تو یہ تہمت ہے، اور تہمت بھی بہت بڑا گناہ ہے، جس طرح کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو اسی طرح غیبت سے بھی انسان کو نفرت کرنی چاہیے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنے سے بھی انسان کو نفرت کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو اگر مردہ بھائی کا گوشت آدمی نہیں کھاتا، اس کو حرام سمجھتا ہے، تو غیبت کو بھی حرام سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پر تشریف لے گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی سیر بھی کرائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور تانبے کے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھائی جا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے۔ تو آج غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے مہذب قسم کے لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ علماء میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، دوسرے اداروں کے اندر بھی ہیں، ملازم اپنے افسر کی غیبت کر رہا ہے، دکاندار اپنے مالک کی غیبت کر رہا ہے، اسی طرح اداروں کے اندر
لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ انسان کے ایمان کے اوپر اثر انداز ہونے والا گناہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس میں وہ توبہ کر لیتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے کے بعد اس کی معافی یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگے۔ گویا کہ غیبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حق العبد کو بھی سلب کر رہا ہے، حق العبد کو بھی پامال کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے وہ پہلے اس کے اندر کمیاں بہت ہیں، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہے۔ آپ اگر دکان پر جاتے ہیں، وہاں چند لوگ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چوراہوں پر جاتے ہیں، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو غیبت میں مبتلا ہیں۔ چند لوگ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی غیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یہ گناہ، جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو اس وقت اس گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ہاں، جس وقت وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے پھر توبہ کی توفیق بھی مل جاتی۔ تو اس طرح جس طرح یہ غیبت کرنا گناہ ہے، سننا بھی گناہ ہے، اور اسی طرح کسی اشارے کے ذریعے اگر کسی کی نقل اتاری جاتی ہے تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ آدمی موجود ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، اس کو جا کر بتلایا جائے کہ میں نے یہ بات اس طرح کی ہے، اور اگر وہ فوت ہو گیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اور یہ دعا کرے یا اللہ ہمارے یہ گناہ معاف فرما دے، یہ جو ہے نا دعا کرے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے یا اللہ اس کی بخشش فرما دے جس کی میں نے غیبت کی ہے۔ تو جب تک انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، جب تک انسان اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھے گا، اس وقت تک اس کی ہدایت ممکن نہیں ہے، اس وقت تک اس کی رہنمائی ممکن نہیں ہے، اس وقت تک اس کا راہ راست پر آنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر دیکھیں، رات کو حساب کریں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کتاب جو ہوگا اس سے پہلے اپنا انسان حساب کتاب کر لے، تاکہ ہم اس طرح کے مہلک بیماریوں سے بچ سکیں، اس طرح کے مہلک گناہوں سے بچ سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة